اپنے طارق وان صاحب، یہ ان کو چاہیے کیونکہ جو مناظرہ ہو رہا ہے یہ ہمارے پوائنٹس کو ایڈریس کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جو پوائنٹس کہی ہیں ان کو ایڈریس یہ نہیں کر رہے. آپ اگر آپ کو یہ حق دیتے ہیں اسی طرح وہ میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ آپ مجھے پکڑ لیں بھائی، کیونکہ میں جو دلائل دے رہا ہوں اب میرا ایک مدعا ہے، ٹھیک ہے، میں وہ اس پہ دلیل لاتا ہوں. تو یہ اگر میں کسی بات کو دلیل کے طور پہ ذکر نہیں کرتا، یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب یہ تو یہ مناظرے سے نکل گئے نا. کیا ہو گیا یار، صبر تو کرو. نہیں نہیں، عرض یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، میں کسی اور سے تو گفتگو نہیں کر رہا. طرف مناظرہ تو آپ ہیں بھائی صاحب. جب میں کوئی دلیل لے کے آتا ہوں کہ شیخین نے بے احترامی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ارتداد ہے، اس کو پوائنٹ کیوں آپ نے ایڈریس نہیں کیا؟ ایڈریس نہیں کیا، بالکل ایڈریس نہیں کیا بھائی، بالکل ایڈریس نہیں کیا. گفتگو کے اندر بات کریں نا، آپ ٹائم لگائیں. نہیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، میں ماڈریٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. ماڈریٹر صاحب، یہ اگر ہمارے پوائنٹس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں بھائی، میں نے جن باتوں کا دلیل کے طور پہ ذکر نہیں کیا وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو بات میں نے ذکر کیا اس کا کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا ہو گیا لایاری صاحب؟ ان کو میں آپ سے بات نہیں کر رہا عبداللطیف صاحب، میں ان سے بات کر رہا ہوں. میں مفتی صاحب انصاف کی بات یہ ہے کہ میں بساد احترام میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ جو انہوں نے روایات پیش کی ہیں نا، تو خصوصاً بخاری شریف کی اور حضرت عروہ کے بارے میں شاید راوی تھے ان کے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایڈریس تو کرتے نا ناظرین اور سامعین کے لیے. جو انہوں نے دلائل دیے ان کا تھوڑا رد کرتے یا ان کی سند پہ جرح کرتے، یا اور یہ اور آپ کے شاید علم میں نہیں ہے یہ تو جو ہے نا، میں نہیں وہ بات کرنا چاہتا. یہ تو کہتے ہیں پہلے بھی آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت تو 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. یہ دیکھیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہی باتیں اللہ یاری صاحب اپنی ٹرن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے کوئی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میری آخری ٹرن ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے. میں نے یہ کہا میری آخری ٹرن ہے، بات ختم ہو گئی. بلکہ انہوں نے ابھی دلائل کو دیکھا ہے، ابھی انہوں نے دلائل کو دیکھا ہے. یہ بھاگنے کی شروعات کر رہے ہیں، یہ بھاگنے کی شروعات کر رہے ہیں. اللہ یاری صاحب، انہوں نے اس کا قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو سورۃ حجرات آتا ہے کہ اس سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، سن لیجیے پلیز، کہ اس آیت سے تو کوئی کفر یا ایسی کوئی جو ارتداد یا چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ سر آپ نے بیان کی ہیں کہ میں نے اصل واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں بے احترامی رسول ہے، بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے. اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اب جب پوری امت کا قول ہے، اللہ نے کیوں نہیں کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ؟ یہ اللہ کی آیت نہیں ہے، سورہ حجرات ہے. یہ سورہ حجرات ہے. اور بھائی اللہ نے جب پہلے کہہ دیا کہ چلیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر واجب ہے، جب پوری امت کا اجماع ہے کہ ان کی بے احترامی ارتداد ہے، اور میں نے بے احترامی ثابت کیا، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. سب جانتے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا. جو باتیں میں نے نہیں کی ہے اس کا آپ جواب دے رہے ہیں. طارق صاحب، ان سے ٹائم لگوائے نا جی، شروع کر دیں. یہ باتیں اس میں کر لیں علامہ صاحب، اس میں بات کر جی. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم کیونکہ ان کی بے بسی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دلیل کہاں سے لگی ہے، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ کچھ اور مناظرے انہوں نے پہلے والے مناظرے دیکھے ہیں، اس کے لیے انہوں نے تیاری کیا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس شیخین کا عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے سورہ حجرات کے واقعے میں ایک دو ہی دلیل ہیں. ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں شیخ صاحب، ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. پہلی دلیل کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا. دیکھیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ میں نے آپ کے بخاری سے دکھا دیا کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جو مومن تھے، کافر نہیں تھے، منافق نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. ان کی تعظیم ان کی شعار تھی. خود عروہ ابن مسعود نے مکے آ کر مکے والوں کو کہہ دیا کہ میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا اس کی اتنی عزت ہوتی ہے وہ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوتی ہے. اور ان کے عزت کے اور ان کے تعظیم کے مظاہر میں سے نمونوں میں سے ایک نمونہ یہی ذکر کیا اس شخص نے کہ جب وہ بات ان کے سامنے بات کرتے ہیں، یخفضون اصواتہم، وہ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں. یہ کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے آواز کو دھیمی رکھا جائے یہ سب کو معلوم ہے. اس آیت کے نزول سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا.
مکے والے کے کفار کو بھی معلوم تھا کہ یہ احترام کے مظاہر میں سے ایک مظہر، احترام کے طرق میں سے ایک طریقہ یہی ہے کہ ایک عظیم شخص کے سامنے آواز کو دھیمی رکھے جائے، اس پہ نظر نہ گرا جائے، اس سے پہلے کوئی پہل نہ کرے. یہ سب ان لوگوں کو پتا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتا نہیں تھا. اب ابو بکر عمر نے آپ کے بالاجماع صحیح حدیث کے روح سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کیا، ایک دوسرے سے لڑائی کیا، جھگڑا کیا. یہ عزیزو ایک طرف سے یہ بات کہ ان کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے، یہ ایک طرف ابو بکر عمر نے یہ بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے. اور تیسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف، بے ادبی کرنا کفر ہے، ارتداد ہے. یہ سب میں نے ثابت کر دیا. اس کا انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں نہیں بولا کہ یہ کافر ہو گئے. بھئی یہ سب باتیں بالاجماع معلوم ہے، اصل واقعہ میں، اور اللہ نے اس آیہ میں بھی بولا ہے. آپ اس کو سمجھ نہیں رہے یا شاید انکار کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ آپ کے نزدیک قرآن تحریف ہے، تحریف قرآن پہ اگر بات کرنا چاہنا وہ ابو بکر عمر کے متعلق بات کریں گے، عائشہ کے متعلق بات کریں گے، عثمان کے متعلق دکھائیں گے کہ قرآن کس کے ہاں محرف ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مذمت ہی نہیں کی ہے. بھائی یہ خود مجھے ان کا نہیں معلوم کا طریقہ کیا ہے. پاکستان ہندوستان میں اکثر جو اہل سنت رہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ حنفی ہیں. احناف عقیدے میں سب ماتوریدی ہیں. یہ ماتوریدیوں کا امام ہے، اس کا کتاب ہے تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جلد نمبر 10، چھاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورہ حجرات ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 324 میں فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجهر بالقول له وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الأمر والنهي أن يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا من رسول الله صلى الله عليه واتبعوا أمره ونهيه. کہتے ہیں اس آیت میں جو مذمت نازل ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے مذمت ہی نہیں کیا، جی کچھ بولا ہی نہیں ہے. ان کا امام ابو منصور ماتوریدی صاحب فرماتے ہیں اپنے تفسیر میں کہ اس آیت میں جو تقدم کا ذکر ہے، اس آیت میں جو مذمت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، اپنی آواز بلند کی، یہ صحابہ کے متعلق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ سے ایسا کام صادر ہوا. لا يحتمل منهم ان يرفعوا اصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول او يقدموا بين يديه في امر ولا نهي. کہتے ہیں صحابہ سے تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آواز بلند کریں، کسی بات پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل کریں. فتكون الآية في اهل الشرك او في اهل النفاق. کہتے ہیں یہ آیت مشرکین کے متعلق ہے، منافقین کے متعلق. ہمارا بھی یہ قول ہے. دیکھیں اس آیے کے متن سے آپ کہتے ہیں اس میں مذمت تکفیر نہیں ہے. آپ کے امام ابو منصور ماتوریدی صاحب نے خود کہہ دیا کہ آیا صحابہ کے متعلق نہیں ہو سکتا، جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یا تو منافق ہوگا یا مشرک ہوگا. ہمارا بھی یہ قول ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کی وفات ہے سنہ 335. اس زمانے میں بخاری کا کتاب اس کو نہیں پتا تھا. بخاری کی کتاب تو بعد میں مشہور ہو گئی نا، وہ پہلے زمانے میں اتنا مشہور نہیں تھا، تو اس کا پتہ نہیں تھا اس کو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اجماعی طور پہ صحیح ہے. تو اس نے اعتراف کر لیا الحمدللہ رب العالمین. اچھا پہلی وجہ کفر میرے محترم ناظرین ہم نے ثابت کیا کس سے، رفع الصوت بے ادبی ہے، استخفاف ہے. استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی کا استخفاف کفر ہے، چاہے نبی کو گالی دے دو، چاہے اس کا مذاق اڑا دو، چاہے اس کی بے ادبی کرو، یہ سب کفر ہے، خروج عن الدین ہے. اس کے شخص نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسرا وجہ میرے محترم ناظرین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آواز بلند کرنا یہ کیا ہے، یہ اذیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذیت جو ہے دلیل کفر ہے، دلیل کفر ہے. آپ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں آ کے اس کے سامنے، مہمانوں کے سامنے جھگڑا کریں، آواز بلند کریں، یہ کفر کی دلیل ہے. ملاحظہ کریں، میرے باتوں کا جواب دینا مولوی صاحب. اس مناظرے میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے جواب دینا آپ نے اپنی سے تیاری کی ہے. اللہ یہ کہے گا، میں نے جو باتیں نہیں کی ہیں اس کو آپ جواب دے دیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے باتوں کا جواب، اس مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو اور آپس میں محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی اذیت کیا، وہ یہ ان کو اللہ نے دنیا میں لعنت کیا، آخرت میں لعنت کیا، ان کے لیے عذاب، اہانت والی عذاب تیار کیا. پھر سورہ مبارکہ توبہ میں فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لهم عذاب علیم. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، قاضی عیاض یحسبی کہتے ہیں فصل فی الحجة فی ایجاب من قتل من سبه او عابه.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے یا ان کا عیب بیان کرے واجب ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اس میں جو باتیں ذکر کرتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو نبی کو اذیت کرے، سب نبی شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب قتل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باعث اذیت نبی ہے، اور بھائی جو چیز بھی باعث اذیت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس کے قتل کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا؟ وقال تعالی فی قاتل المؤمن مثل ذلك فمن، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کرے ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اس کے متعلق بھی کہا کہ وہ بھی جہنمی ہے۔ اچھا، اور ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تفتیلا، جو ملعون ہے اس کو پکڑ لو جہاں بھی ہے اس کو قتل کرو۔ یہ کتاب الانجاد فی ابواب الجہاد تعلیف الازدی القرطبی، چاپ مؤسسۃ الریان، یہاں پر صفحہ نمبر 632 میں فرماتے ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا ہے۔ اچھا، اللہ کی اذیت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی اذیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے مثلا اللہ تعالیٰ موٹا ہے، اللہ تعالیٰ مثلا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، یہ اللہ کی اذیت ہے۔ اللہ کی اذیت تو شرک ہے، کفر ہے، تو اسی کے برابر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت ہے، کیونکہ اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے۔ وہو کفر صریح لا محالہ، یہ کفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت۔ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے مہمانوں کے سامنے ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا، آواز بلند کرنا، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ باعث اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کا انکار کریں گے آپ؟ ان میں سے کن مقدمات کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ علامہ عبد اللطیف صاحب۔ اچھا، یہ کتاب ہے الاعتقاد الخالص من الشک والانتقاد، تالیف ابن عطار، متوفى سنہ 727، چاپ دولت و قطر۔ یہاں پہ فرماتا ہے صفحہ نمبر 285 میں وقرن سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وأذاه بإذائه تعالی وكان حکم مؤذیه تعالی القتل كان مؤذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم كذلك۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذیت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کرنے والے کے درمیان برابری تساوی قرار دیا۔ اللہ کو جو اذیت کرتا ہے اس کا حکم قتل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم کو جو اذیت کرے وہ اس کا حکم بھی قتل ہے۔ یہ شرح العلامۃ الزرقانی للمواہب اللدنیہ ہے، جز نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ولا ریب ان اذاہ علیہ السلام کفر یقتل کافرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے یہ کفر ہے اور اس کا کرنے والا واجب القتل ہے، قتل کا مستحق ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم نے 2 طریق سے عدم اسلام شیخین ثابت کر دی۔ ایک طریق ہے کہ انہوں نے بے احترامی کیا، بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے، ہم نے تقدم سے ابھی استدلال نہیں کیا، ہم نے رفع صوت سے ہم نے آیات کے متن میں کیا اس سے استدلال نہیں کی، ہم نے اصل واقعہ سے کہ آیات کب نازل ہوئے اس سے استدلال کیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ ہے ان کے عدم اسلام کا کہ انہوں نے اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اچھا، اب اس کا جواب دیں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا جی۔ علامہ مفتی صاحب جی جو پوائنٹ ریز کیے ہیں علامہ حسن اللہ یاری صاحب ان کو ایڈریس کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، ٹھیک لگا دیا جی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں سامعین، ہمارا پہلا جو مطالبہ تھا اللہ علی صاحب اس کی طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بھائی آپ اس قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں، ایک روایت لے آئیے اپنی کتابوں سے ایک روایت لے آئیے جس میں یہ بات لکھی ہو آپ کے معصوم اماموں سے کہ یہ سورہ حجرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہے۔ آپ کیسے اس کو دلیل بنا رہے ہیں جب ایک چیز کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے؟ وہ تو مشکوک ہو گئی نا، وہ تو مشکوک ہو گئی۔ آپ دلیل لے رہے ہیں جناب، آپ دلیل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے اپنی دلیل کو تو مضبوط کریں۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے، ہم تحریف پر بات نہیں کر رہے۔ ہم تحریف پر کیوں بات کریں گے جبکہ آپ خود تحریف کو مانتے ہیں؟ رہ گئی بات ہماری،
تو وہ انشاءاللہ کبھی آپ بات رکھ لیجئے گا، آپ کا شوق پورا کر دیں گے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلا مطالبہ ہمارا وہی ہے، اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے معصوم اماموں سے ان آیات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونا ثابت کریں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ جی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ تو بھائی صحابہ کرام احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ وہ جو عروہ والی آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، اس سے کس کو انکار؟ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیت تقدم اس وقت نازل ہوئی تھی، اس میں یہ تو نہیں ہے حدیث کے، اس حدیث کا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے صرف وہاں مطلق ادب کی بات ہے، ادب کا کسی نے انکار تو نہیں کیا نا۔ شیخین کا صرف ایک واقعہ وہ آپ انجانے میں جو ہوا ان سے وہ پیش کر رہے ہیں، وہ بخاری سے آپ نے پیش کیا نا، بخاری سے آپ نے پیش کیا۔ میں نے 4 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا تھا، الیاری صاحب میں نے اس کا جواب دیا تھا، آپ دوبارہ سن لیں، سمجھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، میں کسی اور بندے سے بات نہیں کر رہا۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی تم دیکھ کر آئے ہو، تم تیاری کر کے آئے ہو، الیاری صاحب کیا ہو گیا؟ اگر چلے میں تیاری کر کے آؤں تو آپ نے لائن اپنی کیوں چھوڑ دی ہے؟ آپ بھی پھر اسی پہ بات کریں نا، آپ کیوں دیگر جگہوں پہ جا رہے ہیں؟ صحیح ہے، لائن تو آپ نے چھوڑی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر آئیں گے۔ بہرحال 4 پوائنٹ سامعین میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید الیاری صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ بھائی شیخین سے اختلاف ہوا، انجانے میں اختلاف ہوا، اس سے انکار نہیں ہے۔ بطور تنبیہ کے پہلی آیت، صرف پہلی آیت ان کے لیے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، بطور تنبیہ کے صرف پہلی آیت، نہ کہ دیگر آیت، صرف پہلی آیت بطور تنبیہ کے ان کے لیے نازل ہوئی۔ اب دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ شیخین کا یہ عمل اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا نا۔ الیاری صاحب کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ یہ جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یہ پہلے بھی نازل ہو چکی ہو، پہلی آیت اس کی بات کر رہا ہوں میں فی الحال، تو ابھی یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت پہلے بھی نازل ہوئی ہے، دوبارہ پھر نازل ہوئی ہے، یہ ذرا اس کو ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ طارق صاحب آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ 2 دفعہ والی بات تو الیاری صاحب آگے چل کے کریں گے نا، باتیں تو ابھی چلیں گی، وہ دوسری آیت کے متعلق کرتے ہیں، اس کی بھی میں حقیقت رکھوں گا انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو پہلی آیت یہ جب نازل ہوئی، عمل پہلے ہوا، آیت بعد میں نازل ہوئی، مخالفت لازم نہیں آتی۔ اب الیاری صاحب میں نے یہی کہا تھا، جس بھی مفسر کو اٹھاتے ہیں، فقیہ کو اٹھاتے ہیں، محدث کو اٹھاتے ہیں، بھائی وہ محدث، وہ فقیہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہے جناب، بعد کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تفسیر ماتریدی انہوں نے پیش کی۔ اچھا 3 پوائنٹ میرے، یہ چوتھے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، پھر میں اس کی طرف جاؤں گا۔ 3 پوائنٹ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت کے اندر، تیسرا پوائنٹ کہ اس آیت کے اندر کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی مذمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بھائی تمہارے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہوئی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ الیاری صاحب دوسری جگہ جانے کے لیے مجبور ہیں، کیوں؟ موضوع تو یہ چھوڑ رہے ہیں نا، پھر میں بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں، موضوع تو یہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں دوسری جگہ جا رہے ہیں آپ نے جب سورہ حجرات کی بات کی ہے تو آپ دوسری جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہاں سے مذمت ثابت کریں نا جناب، اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر اذیت کا لفظ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اجماع، جناب پہلے قرآن کی طرف آئیے پھر اجماع کی طرف آئیے گا۔ اجماع تو شیخین کے ایمان پر ہے، وہ آپ مانتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں مانتے۔ بہرحال اجماع کی بات تو بات کی ہے، لیکن پہلے تو سورہ حجرات سے آپ جان چھڑائیے نا، جس کے متعلق آپ دھوکے دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کوئی کافر نہیں کہا، کوئی یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کو تم نے اذیت دی ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ تم مرتد ہو گئے ہو، کوئی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ تم مشرک ہو گئے ہو، ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے رکھی تھی۔ چوتھی بات، اچھا مجھے ٹائمر نظر نہیں آ رہا، ٹائم چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ اچھا ٹھیک ہے جی چل رہا ہے 6 منٹ ہونے والے ہیں، صحیح 4 منٹ باقی۔ چوتھا پوائنٹ میں نے یہ رکھا تھا کہ بھائی الیاری نے تقدم کیا ہے، الیاری نے تقدم کیا اور کر رہا ہے مسلسل۔
شیخین کو معاذ اللہ کافر کہہ کر، ان کے اس عمل پر جس پر اللہ نے کافر نہیں کہا، ان کے اس عمل پر جس پر نبی نے ان کو کافر نہیں کہا، تو یہ اللہ کی مخالفت ہوئی، نبی کی مخالفت ہوئی، اور اللہ اور نبی کی مخالفت کرنا یہ تقدم ہے ان کے اصول کے مطابق، اور اللہ پر تقدم کرنے والا، رسول پر تقدم کرنے والا، اس کو یہ کافر کہتے ہیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا لہری صاحب۔ میں بھی تو آپ سے مخاطب ہوں، یا میں کسی اور بندے سے بات کر رہا ہوں، مجھے بھی تو ان 4 پوائنٹ کا آپ جواب دیں۔ آج آپ کی تیاری کہاں چلی گئی؟ آپ ان پہ بات کریں نا ذرا۔ یہ جو 4 پوائنٹ میں نے پیش کیے ہیں، ان کی طرف آپ کیوں نہیں آتے کہ آپ نے تقدم کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھیں، آپ اپنے ایمان کو ثابت کریں، تجدید نکاح کیجئے گا جب یہاں سے جائیے گا۔ اور میں دیکھیں بڑے اصلاحانہ انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اصلاحانہ انداز میں آپ ادھر دیکھ لیجئے، آپ ہنسیں نا، آپ اصلاح تو کیجئے اپنی، خدارا یہ باتیں نہ کیجئے۔ آپ تقدم کر رہے ہیں، آپ کافر بن رہے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھیے، ٹھیک ہے، آپ کلمہ پڑھیے۔ تو یہ 4 پوائنٹ تھے میرے۔ پھر میں نے جلاء العیون پیش کی تھی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ان حضرات کے گھر کی معتبر کتاب میں نے پیش کی تھی جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی، کہ معاذ اللہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر تقدم کیا، حضرت علی نے اللہ پر تقدم کیا، اور تقدم علی اللہ ان کے اصول کے مطابق کفر ہے معاذ اللہ۔ تو ان کے اصول کے مطابق، ان کے مذہب کی معتبر روایت کے مطابق میں نے کہا تھا کہ یہ حضرات معاذ اللہ کافر بنتے ہیں۔ اس کا جواب بھی کوئی نہیں آیا، ہماری کسی بات کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کسی بات کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ جو ہم نے پہلے مطالبہ کیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں، جو ہم نے 4 پوائنٹ رکھے تھے اس کا کوئی جواب نہیں، جو ہم نے شیعہ حضرات کے گھر کی معتبر کتاب پیش کی، وہاں سے بسند معتبر روایت پیش کی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ بھاگ رہے ہیں کہیں اور، یہ بھاگ رہے ہیں کہیں اور۔ بھائی میں تقدم پہ بات کر رہا ہوں، میں تو سورہ حجرات کی ہی بات کر رہا ہوں، میں تو نہیں گیا کسی اور آیت کی طرف، میں کسی آیت کی طرف نہیں گیا۔ چلیں ایک اور حوالہ آپ کو تقدم پر ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دیکھ لیجئے، تفسیر قمی آپ کو نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، وہی آیت جو حافظ سلمان صاحب نے بھی پیش کر چکے ہیں اور جس کے جواب سے آپ لاجواب ہیں، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نہ حرام کرو ان چیزوں کو، اللہ کی نہ حرام کرو پاکیزہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ انہی حضرات کی معتبر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نزلت حاذ الآیہ فی امیر المؤمنین، کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، ان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال، اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مظعون کے لیے نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ پھر آگے روایت ہے کہ فَأَمَّا عَامِرُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ أَلَّا يَنَامَ بِاللَّيْلِ أَبَدًا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ رات کو نہیں سویا کروں گا کبھی بھی۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اسی طریقے سے قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ کسی سے نکاح نہیں کروں گا کبھی بھی، کسی عورت سے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال نے قسم کھائی کہ وہ کبھی جو ہے وہ یعنی ہمیشہ روزے سے رہیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں لوگوں کو جمع کر کے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثم قال ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا اني انام بالليل وانكح وافطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو جو ہے وہ نیند بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی پاکیزہ کی ہوئی چیزوں کو جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، ان کو حرام مت قرار دو، ان کو حرام مت قرار دو۔ اور انہی ختم ہو گیا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، مفتی عبداللطیف صاحب ٹائم ختم ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ میرے خیال میں علامہ صاحب آپ کی نا 2 ٹرن ہو گئی ہیں 10-10 منٹ کی جی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی رائے ہو تو 5-5 منٹ یا 6-6 منٹ نہ کرنے، یہ وہ بات کو بار بار تکرار ہو رہی ہے۔ میں تکرار تو نہیں کرتا، میرے پاس نئے دلائل ہیں ہمیشہ۔ نہیں چلے یہ اچھا ٹھیک ہے، 10 منٹ کہہ رہے ہیں جعفر صاحب کا، آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگوں کی مرضی، جو آپ کہتے ہیں۔ جی شروع کر دیں صاحب کو 6-6
کیا سال ہوں گے عبداللطیف صاحب تھوڑا ٹائم کم کر لیں کہ 10 منٹ کی ٹرن چلنے دیں. نہیں امان صاحب ٹھیک ہے، طارق صاحب یہ ٹھیک ہے، 10 منٹ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کا شکر ہے دلائل ہیں اور صحیح ہے، 10 منٹ بہت ہے. جی علامہ صاحب شروع کیجئے. حسن اللہ یاری صاحب آپ کا جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، مدعی میں ہوں، یعنی ایک ادعا ہے، اس کے اس بات کے لیے دلیل لانا میرا کام ہے. جو دلیل میں لاتا ہوں میرے مخالف کا فرض بنتا ہے اس دلیل کا جواب دے دے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کسی دلیل کا ذکر نہیں کرتا، انہوں نے دوسرے مناظروں میں سنا کہ میں نے اس دلیل کا ذکر کیا، وہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو موجودہ میں نے جو دلیل دی ہے اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر جواب ہوتا تو دے دیتا. میں نے دلیل لایا ہوں کہ شیخین عدم احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہو گئے اور یہ جرم بالاجماع کفر ہے. اس کو یہ ایڈریس ہی نہیں کرتے بھائی، ایڈریس نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں تقدم نہیں ہوا، تقدم نہیں ہوا. یہ کہ انہوں نے ان کے بارگاہ میں آواز بلند کی ہے، چیخا ہے، چلائے، تو بخاری میں موجود ہے. اور یہ عدم بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر ہے. اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ حدیبیہ کا میں نے آپ کو حدیث دکھا دی کہ حدیبیہ میں عروہ بن مسعود کیا کہتا ہے، کفار مکہ کو بھی پتہ تھا کہ احترام کے طریق میں سے ایک طریق یہی ہے کہ ان کے بارگاہ میں چیخا چلایا نہ جائے. بے احترامی ان سے سرزد ہوئی ہے، استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. یہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسرا میں نے دلیل دیا ان کے عدم اسلام پر کہ انہوں نے اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب کافر ہوتا ہے اور اس کو مباح الدم ہوتا ہے. اس کا آپ نے جواب بالکل نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ دوسری طرف چلے کتابوں سے دکھاؤ کہ یہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ یہ کوئی بات ہے؟ میں جواب، اگر میں اصرار بہت کرتا ہے میں اس کا جواب دے دوں گا. ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجماع ہے، ہمارا حدیث بھی ہے. لیکن بات آپ کے بہت ہی بچگانہ بات ہے. پھر کہتے ہیں کوئی مذمت ہی نہیں ہوئی، کوئی مذمت ہی نہیں ہوئی. تو وہ پاگل تھا ابو منصور ماتوریدی تمہارا امام، وہ پاگل تھا جو کہہ رہا ہے یہ آیا جس شخص کے متعلق نازل ہے وہ مشرک اور کافر ہے یا منافق ہے. اس کا کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ عجیب غریب جھوٹی باتیں کہ صرف یہ پہلی آیت ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دوسرے آیات نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ کا علم ہے. اچھا میں ابھی تیسری دلیل لاؤں گا میرے محترم ناظرین اسی واقعے سے کہ عدم شیخین کے عدم اسلام پر. وہ کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ دیکھیں اصل واقعہ کیا ہے. اصل واقعہ بخاری سورہ حجرات کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وفد بنی تمیم آئے تھے اور وہاں پر فریقین نے روایت کیا کہ وہاں پر ابو بکر عمر آپس میں انہوں نے خود انہوں نے بھی اعتراف کیا، آپس میں چلایا ہے اور ایک دوسرے پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہیں، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ایک دوسرے پہ چیخے چلائیں اور ایک دوسرے کو برا بلا کہیں دونوں. اور ان کے مذمت میں یہ 5 آیات نازل ہو گئے. اچھا یہ میرے محترم ناظرین ایک اور طریق سے بھی کفر ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ فرض ہے کہ ان کو اپنا کیا بنا دیں، وہاں پہ قاضی بنا دیں. ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ نساء، سورہ مبارکہ نساء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک ان کے درمیان جب مشاجرہ پیدا ہوتا ہے آپ کو حاکم قاضی بنا دیں. ملاحظہ فرمائے اس کا ترجمہ اس کا یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طارق قادری صاحب کا ترجمہ ہے، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں. اور بھائی ابو بکر عمر کے درمیان اختلاف پیدا ہوا نا، اردو میں کہہ رہا ہوں، مولوی عبداللطیف صاحب جو باتیں میں نے نہیں کی ہیں ان کا کیوں جواب دے رہا ہو؟ جو باتیں میں نے کی ہیں نا ان کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ تیرے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی جب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنائیں. آپ کو انہوں نے حاکم بنایا اپنے نبی کو، ایک دوسرے پہ چلایا نا. ایک کہتا ہے فلانی کو امیر بناؤ، دوسرا کہتا ہے فلانی کو امیر بناؤ. چلانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. ان کو قاضی نہیں بنایا اور قرآن کا حکم ہے کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. جی فلا وربک، اللہ قسم کا کے کہتا ہے. اچھا ملاحظہ کریں یہ احمد رضا خان کا، احمد رضا خان بریلوی آپ کا اعلی حضرت. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم
تمہارے رب کے اللہ تعالیٰ آپ خود قسم کھا کے کہتا ہے, قسم نہ بھی کہتا تو تصدیق واجب ہے. اللہ جب قسم کھا کے کہتا ہے, اور کبھی قرآن کی تصدیق بھی آ کر کیا کرو. مولوی عبداللطیف جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم و قاضی نہیں بنایا, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ذرا دینا ہمیں. تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے. سب کو پتہ ہے حاکم کا مطلب ہے قاضی, جو حکم دے ان کے درمیان, فیصلہ سنا دے. انہوں نے نہیں بنایا بھائی, آپس میں چیخے چلائے, بے ادبی کیا. یہ 3 وجوہ میں نے ان کو کفر کے بتا دیے. اچھا اب آتے ہیں یہ ان کے کچھ پوائنٹس کا میں جواب دے دوں. حالانکہ دیکھیں میں نے یہ اگر میں ان کے پوائنٹس میرے استدلال سے مربوط ہوتے تو مجھ پہ جواب دینا ضروری تھا, لیکن کیونکہ ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے استدلال سے ربط ہی نہیں ان کا, تو ان کا میں جواب دینا میرے لیے ضروری نہیں, لیکن میں پھر بھی جواب دے دیتا ہوں. ان پہ احسان کرتا ہوں شیعوں کا صدقہ. یہ کتاب ہے الاختصاص لشیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پہ صفحہ نمبر 128 ہے. قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام, ایک شخص کھڑا ہو گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس, فسألہ عن قول اللہ عز وجل, اس آیت کے متعلق پوچھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فی من نزلت قال فی رجلین من قریش. ٹھیک ہے نا, نہیں کہنا کہ آپ کے پاس حدیث نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی, یہ باتیں آپ چھوڑ دیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جبرائیل اللہ کی جانب سے آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا ایسا بیٹا میں دینے لگا ہوں کہ وہ امت ان کو پیاسی زبان کے ساتھ شہید کر دے گی. ٹھیک ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس کے نسل سے 9 امام دنیا میں لاؤں گا, اور ان کا آخری فرزند مہدی ہوگا جو پورے دنیا پہ حاکم ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. یہی حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اتنا دل خراش ہے, اتنا سخت ہے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ پیاسے ہونٹوں کے ساتھ, تشنہ دہن کے ساتھ, اپنی بچوں کے ساتھ یہ شہید ہوں گے, اور ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے بہنوں کو حصیل لے کر جایا جائے گا, تو لازمی بات ہے آپ کو ایک بھی اگر کوئی بتائے نا کہ آپ کا ایسا بیٹا اللہ آپ کو دے گا کہ وہ اپاہج ہوگا یا اندھا ہوگا, ساری زندگی اندھا رہے گا, تو آپ بھی کہیں گے کہ ایسا بیٹا اللہ نہ دے تو بہتر ہے. ہماری بس ہو نا تو اللہ بیٹا ایسا بیٹا نہ دے اگر ہماری بس ہو. یہ کوئی حرام نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے, تقدم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے. آپ کوئی ایسی چیز لے آئے کہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توہین کی ہو, نہ تقدم میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ تک اللہ نے یہ بیٹا نہیں دیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بیٹا اگر اللہ نہ دے تو بہتر ہے بھائی, اگر ہمارا بیٹا ایسا ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا اجر یہ دوں گا کہ وہ جس کی شفاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور اس کے نسل سے 9 امام دنیا میں پیدا کروں گا, ان کا آخری بیٹا جو امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے, کیونکہ تم غلط نقل کر رہے ہو. اچھا پھر جو تم نے لا تقدموا کا والی لا تحرموا یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, وہ تم نے نقل کیا. ابھی میں نے لا تقدموا سے تو استدلال ہی نہیں کیا بھائی. لا تقدموا سے اگر میں استدلال کر لیتا, ٹھیک ہے نا, تو میرے جواب میں وہ کہہ دیتا تو میں بات بنتی. میں نے 3 چیزوں سے استدلال کیا مولوی صاحب. استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر, جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اذیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر, جواب نہیں دیا آپ نے. عدم تحکیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر, ان 3 کا آپ نے جواب نہیں دیا. اب اس بیچارے آدمی کا دیکھیں اتنا یہ بیچارہ ہے, کہتا ہے کہ دیکھیں اس کی جو سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوا, بعد والی آیت نازل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. بخاری ذرا پڑھ لیتے ہیں نا پورا باب, اس میں پورا آگے بھی روایتیں ہیں. کہتا ہے لا تقدموا سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حرام ہے. اور تقدم کس چیز کو بولتے ہیں؟ آگے بڑھنے کو کہتے ہیں. نبی کی کیا چیز واجب ہے؟ اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اگر شیخین کو بڑھاپے میں کلمہ پڑھنے والوں کو 9 ہجری تک پتہ ہی نہیں چلا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 22ویں بعثت کے 22ویں سال تک, 23ویں سال کے آخر ابتدا تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی ہے, پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے, آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ تقدم حرام ہے. اور بھائی شیخین کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے, اتباع کرنی ہوتی ہے. کہہ رہے کہ ہمارے آیت دکھاؤ کہ تقدم حرام ہے. اوئے تقدم کس چیز کا ضد ہے؟ اتباع کا ضد ہے.
قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مولوی صاحب پریشان, مولوی صاحب کو پسینے, چہرہ دیکھو ان کا رنگ اڑ گیا ہے بھائی کہ تقدم میں کسی اور حرمت تقدم اور آیات میں نہیں ہے. اتنا اس شخص کو اتنا نہیں پتا بھائی. نبی صاحب ایک تو ہر بنگالی جس نے قرآن بھی نہیں پڑھی نا اس کو بھی پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا ہوتا ہے, آگے نہیں جا سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع ہوتا ہے, تقدم نہیں ہوتا. تقدم کفر ہوتا ہے, اتباع ایمان کی علامت ہے. تیرے شیخین نے تقدم کیا, اتباع نہیں کیا. میرا ٹائم ختم ہو گیا جی جناب. مفتی صاحب والسلام علی من لا نبی بعد. دیکھیں ہمارا پہلا جو مطالبہ تھا سورہ حجرات کے متعلق, صرف ایک آیت کے متعلق تھوڑی تھا رائری صاحب, پوری سورہ حجرات کے متعلق تھا نا. آپ صرف ایک آیت پیش کرتے ہیں, 5 آیتیں پیش کرتے ہیں نا آپ کو. آپ وہ 5 آیتیں لے کر آئے نا اپنے معصوم امام سے. ایک چیز تو یہ. دوسری سامعین ذرا آپ غور کیجئے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں سورہ حجرات کے تحت کر رہے ہیں. اللہ یاری صاحب جا رہے ہیں سورۃ النساء, سورۃ النساء کی طرف, اور تانا مجھے دیتے ہیں کہ جی یہ موضوع پہ بات نہیں کر رہے, موضوع پہ بات نہیں کر رہے. اللہ یاری صاحب ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں, اپنی اداؤں پہ غور کریں. ہنسیں لیکن میں بتاتا ہوں سورۃ النساء سے کیا ثابت ہوتا ہے, پھر آپ ہنسیے گا میری بات سن کر نا. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی جو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اس کو حکم نہ مانے, نبی کو حکم نہ مانے. یہی بات آپ نے کہی نا سورۃ النساء کے تحت. نہیں شیخین نے کب انکار کیا کہ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ نہیں مانا, نہیں کہتا میں. شیخین نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا. انجانے میں پہل ہوئی, انجانے میں پہل ہوئی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تیسری بات اللہ یاری صاحب ذرا نوٹ کر لیجئے. لیکن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا, میں اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا. اس طریقے سے کہ اللہ نے شیخین کے تقدم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. تبھی تو یہ جا رہے ہیں نا دوسری طرف. اللہ نے نہ نبی نے کسی نے بھی تقدم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اللہ یاری صاحب آج کیوں بھاگ رہے ہیں دوسری طرف؟ جب اللہ نے فتویٰ نہیں لگایا, جب نبی نے فتویٰ نہیں لگایا, تو اس فیصلے کا انکار کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب. اللہ یاری صاحب اس فیصلے کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کو حکم نہیں مان رہے, نبی کو حکم نہیں مان رہے, اور خود ان کا اقرار ہے کہ جو اللہ کو حکم نہ مانے, نبی کو حکم نہ مانے, وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یاری صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لیں آپ. اب تو یہ دوسری دلیل کفر پہ آپ کی جو آپ نے آیت پیش کی تھی شیخین کے حوالے سے. شیخین نے کبھی انکار نہیں کیا. بخاری کیا آپ کہیں سے بھی جائیں گے, شیخین نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے. انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. انکار اللہ یاری کر رہے ہیں. سامعین آپ غور تو کریں, یہ دلیل اپنے طور پر لاتے ہیں شیخین کے کفر کی, لیکن در حقیقت وہ ان کو کافر کرتی ہے دلیل ان کی. میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اپنے اصولوں سے کافر ہو. ٹھیک ہے, یہ اپنے اصولوں سے کافر ہو. پھر اسی طریقے سے اچھا جلاء العیون کی طرف آئے, کہتے ہیں کہ جی اس میں تقدم نہیں ہے. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے, اس میں تقدم نہیں ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ جی آپ کو بیٹا ہوگا اور اس کو فلاں لوگ مار دیں گے, تو جو ہے وہ میں بھی کہوں گا کہ مجھے ایسا بیٹا نہ ہو. جناب یہ آپ کی بات نہیں چل رہی, یہ لوگوں کی بات نہیں چل رہی, یہ بات نبی اور اللہ کی چل رہی ہے, کتاب شیعہ کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو, انہوں نے انکار کیا. کوئی بندہ مجھے کہے گا, میں اس بندے کی بات کو نہیں مانوں گا. بندوں کی طرف نہ جائیں. اگر اللہ کی طرف سے نبی پر حکم آ رہا ہے کہ آپ کو بیٹا ہوگا, بات اس کی چل رہی ہے. نبی کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے.
الایاری صاحب رنگ پیلا ہونے لگا ہے آپ کا. نہیں پانی پیجیے, چائے پیجیے. اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی بے بسی کو نہ چھپائیے. بہرحال اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے. اللہ اور رسول کی بات کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا ہوگا جسے امت کیا کر دے گی, شہید کر دے گی. شہادت تو درجہ ہے, شہادت تو نعمت ہے. شیعہ کتاب کہتی ہے نبی نے اس نعمت کا انکار کیا, یہ تقدم ہے. نہ صرف نبی نے انکار کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جی مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. حسین جیسی شخصیت, حسین جیسی شخصیت, اس کے لیے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے ان کی پیدائش اور ولادت کی خوشخبری دی, نبی نے انکار کر دیا. جب اللہ نے خوشخبری دی تو کس منہ سے نام لیتے ہو آپ حضرت حسین کا؟ کس منہ سے نام لیتے ہو؟ پھر حضرت علی نے انکار کر دیا. یہ کیسی سیرت پیش کی جا رہی ہے, یہ کیسی شخصیت پیش کی جا رہی ہے نبی کی اور علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الایاری صاحب نوٹ کرتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں, ٹھیک ہے, نوٹ کرتے جائیں ان باتوں کو. پھر میں نے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی ٹرن کے اندر یہ بات بھی کہی کہ میرا لا تقدم سے استدلال نہیں ہے, میں تو بھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں. اپنی اداؤں پر غور کریں, اپنی اداؤں پر غور کریں الایاری صاحب. جب بات سورہ حجرات پر ہے تو آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. خود آپ اقرار کر رہے ہیں, خود آپ اقرار کر رہے ہیں کہ جی میں نے اس سے استدلال نہیں کیا. آج کیوں استدلال آپ کا پھیکا پڑ گیا ہے؟ کیونکہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے, آپ کے گلے پڑ گیا ہے آپ کا استدلال. ٹھیک ہے, میں نے 4 باتیں کی تھی, ان 4 باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اذیت کہنا اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ ساری باتیں آپ کی اس آیت سے ہٹ کر ہیں, اس آیت سے ہٹ کریں, اس آیت کے اندر دکھائیں. پھر آپ اچھا تفسیر ماتریدی کا بات کرتے ہیں کہ یہ اگر اس آیت کے اندر مذمت نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں کہا. دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ لفظ دکھائیں, مجھے لفظ دکھائیں اس آیت کے اندر مذمت کا نا. تفسیر ماتریدی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو اس آیت کو شیخین کے بارے میں مان ہی نہیں رہے, وہ تو مان ہی نہیں رہے نا. چلے آپ اگر ان کی بات لیتے ہیں ٹھیک ہے, مانے پھر ان کی پوری بات. وہ تو اس آیت کو شیخین کے بارے میں مان ہی نہیں رہے, ان کی پوری بات لینا. آدھی بات یہاں سے لیتے ہیں, آدھی وہاں سے لیتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. اور میں دکھاؤں گا انشاءاللہ الایاری صاحب, میں دکھاؤں گا کہ آپ کی تفاسیر بھی یہ لکھتی ہیں. یہ تو ہم نے پہلی آیت مانی نا شیخین کے متعلق, آپ کی تفاسیر بھی لکھتی ہیں کہ پہلی 5 آیتیں سورہ حجرات کی یہ بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. آپ کی تفاسیر میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اگر ابو منصور ماتریدی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کے اپنے مفسرین نے بھی یہ بات کی ہے. وہ تو شیخین کو مان ہی نہیں رہے, وہ تو شیخین کو مان ہی نہیں رہے نا. یہ دھوکہ آپ کہیں اور چلائیے گا. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے سورہ مائدہ کی آیت پیش, دوسرا الزامی حوالہ جو میں نے پیش کیا سورہ مائدہ کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العزت ایک چیز کو جو ہے وہ حلال کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں. تو یہ تقدم علی اللہ ہے نا, تقدم علی اللہ ہے. اللہ نے فرمایا حد سے نہ بڑھو, یعنی معاذ اللہ حضرت علی حد سے بڑھے. ان کے اصول کے مطابق حضرت علی معاذ اللہ کافر بنتے ہیں, کیونکہ یہ تقدم کو کفر کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں. فتویٰ لگا ہے, لگا ہے نہیں لگا ہے الایاری صاحب, آپ کا فتویٰ حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں. یہ آپ کی کتاب ہے الایاری صاحب, اس حوالے کی طرف آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں آپ ڈر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیوں آپ ڈر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے چلیں صلح حدیبیہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے حوالے سے حوالہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے حوالہ سامعین آپ کے سامنے ہے کہ جب وہاں شرائط لکھی جا رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقول شیعہ حضرات کی انوار نعمانیہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کاتب تھے نا, تو وہ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا. جب سہیل بن عمر نے اعتراض کیا محمد الرسول اللہ کے لکھنے پر,
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہو یا علی، علی مٹا دو اس کو، وقت محمد ابن عبداللہ، اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. فقال امیر المومنین نام ہو اسمک من النبوہ ابدا، میں آپ کے نام کو کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا نبوت سے. تو اب دیکھیں شیعہ حضرات کی اس معتبر کتاب سے کیا معلوم ہو، نبی ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں، کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ ہے مخالفت، یہ ہے مخالفت، اور یہ ہے تقدم علی الرسول، تقدم علی الرسول. ٹھیک ہے، علیہ صاحب 3 روایت میں پیش کر چکا ہوں، جلاء العیون، اسی طریقے سے تفسیر قمی، اور اسی طریقے سے بہار الانوار، اور میرے شروع کے 4 پوائنٹ ان کا کوئی جواب نہیں. پہلا پوائنٹ کہ پوری آیت حجرات کے متعلق دکھائیں آپ. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا. اوکے جی. اچھا میں اگر اجازت دو تو